عزیزان محترم، ایک باپ، ایک ماں اور پھر ان سے بڑھ کر اہل بیت نبوت سے کہ جن کو آپ صبح شام سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے معصوم اماموں پر ڈھائے جانے والے ظلم کی مناسبت سے آج کی اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ یقیناً پروردگار عالم ایک حکم قرآن مجید میں ہم سب کو دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ حکم ایسا حکم ہے کہ جس کی تائید آپ کی عقل بھی، صرف آپ کی عقل نہیں، اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان اگر صاحب عقل ہے تو اس کی عقل بھی اسے یہی درس دیتی ہے کہ جو تم پر احسان کرے تم اس کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، جو تمہارے ساتھ اچھا کرے، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے، تمہاری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بلکہ پروردگار عالم کے معصوم خلفاء نے، معصوم جانشینوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک تم مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تم خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ خالق کا شکریہ ادا ہی اس وقت ہوگا کہ جب تم مخلوق کا شکریہ ادا کرو گے۔ تو ان مخلوقات کے اندر جو سب سے زیادہ ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں وہ ہیں ہمارے والدین، ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے۔ قرآن مجید بار بار اس انسان کو خطاب کر رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ پروردگار عالم لفظ کلمہ وصیت کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم اس انسان کو وصیت کرتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، کیونکہ والدین یعنی ایک ماں دوسرا باپ، ان کے ساتھ نیکی کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، قرآنی فریضہ بھی ہے اور عقلی حکم بھی ہے۔ عقل بھی حکم کرتی ہے نیکی کرو، قرآن بھی حکم کرتا ہے ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھی رفتار، اچھا برتاؤ، اس سے پہلے کہ اپنی حاجت کو تمہارے سامنے بیان کریں ان کی ضرورت کو پورا کر دو۔ یہ دو پر کہ جو پروردگار عالم نے اس انسان کو اس دنیا میں عطا کیے ہیں، کہ جن پروں کے ذریعے یہ انسان پرواز کرتا ہے، جن کے ذریعے انسان سالوں کا سفر لمحوں کے اندر طے کرتا ہے، ان کی عظمت، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ہر نبی قرآن مجید کے اندر پروردگار اس کی مختلف دعاؤں، مختلف انبیاء کی دعاؤں کو پروردگار عالم نے قرآن میں نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے انبیاء اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ بھی انہی سے الہام لیتے ہوئے اکثر اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کرتے ہیں، یعنی قرآنی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ ان پر رحم فرما۔ کن پر؟ ان دونوں پر رحم فرما، جسے ایک کو کہا جاتا ہے ماں، دوسرے کو کہا جاتا ہے باپ، ان پر رحم فرما۔ جس طرح سے وہ ہمیں بچپن میں پال پوس کر ہم پر انہوں نے رحم کیا، اپنی زندگی کو ہماری زندگی پر فدا کر دیا، قربان کر دیا۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہے، جب اولاد اپنے ہوش و حواس میں آ جائے، جب اولاد کے پاس قدرت آ جائے، طاقت آ جائے، تو اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کا سہارا بنے۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں بٹھائے اور خود زحمت کرے۔ اور اگر انسان اس مقام پر پہنچ جائے، توجہ کیجیے گا، اگر انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ
کہ اب ماں باپ نے کچھ نہیں کرنا، اب میں ان کی خدمت کروں گا، تو یہ انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جب پروردگار عالم کے ولی سید الشہداء کے حرم میں اپنے ماں باپ کو لے کر جاتا ہے، اپنی ساری کی ساری ضروریات کو، اپنی ساری کی ساری ترجیحات کو پشت سر ڈالتا ہے، ماں باپ کی خواہش کو مقدم کرتا ہے، تو یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ اور میں ہر روز سید الشہداء کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہمارے کان اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم سید الشہداء کا جواب بھی سنیں۔ لیکن وہ فرد جو اپنے ماں باپ کی محبت میں، اپنے ماں باپ کی رضایت کے لیے ہر روز انہیں سید الشہداء کے حرم میں لے کر جاتا ہے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے آندھی آئے، چاہے طوفان آئے، ماں باپ کا حکم کی تعمیل کر رہا ہے، دونوں کو سید الشہداء کے حرم میں لے کر جا رہا ہے، ایک کو سوار کرتا ہے سواری پر، دوسرے کو سوار کرتا ہے اپنے کاندھے کے اوپر۔ جب سید الشہداء کے حرم میں پہنچتا ہے تو جب یہ جملہ اس کی زبان پر آتا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو سید الشہداء کی جواب وہ خود اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے۔ یہ کان اس کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، لیکن مجھے سنائی نہیں دیتے سید الشہداء کا جواب۔ اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ جواب نہ دیتے ہوں، جواب تو دیتے ہیں، لیکن مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اسے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اس لیے سنائی دیتا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات پر اپنے ماں باپ کی خواہشات کو مقدم کر رہا ہے۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو کبھی سید الشہداء کے جواب کو اپنے کانوں سے سنتا ہے، تو کبھی اللہ کا حبیب مدینے سے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، انی اشمو، میں سونگھ رہا ہوں۔ کس کو سونگھ رہا ہوں؟ اللہ کے حبیب کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہا یمن سے ایک شخص آیا تھا رسول خدا سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ ماں نے کہا تھا کہ واپس آ جانا، واپس چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا نبی، وہ اس کی خوشبو میں اتنی برکت ہوئی۔ مومن کے پاس خوشبو ہوتی ہے نا، یہ خوشبو آپ کو اور مجھے سونگائی نہیں دیتی، مومن کی خوشبو ہوتی ہے۔ آپ اور میں نہیں سونگتے، اس میں میری اور آپ کی بھی اس ناک کا قصور ہے کہ ہم اس کو نہیں سونگ پاتے۔ جس طرح سے کان کا قصور تھا، حسین نے جواب دیا، میں نے نہیں سنا، لیکن جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، پروردگار عالم نے اس کے کان سے پردے ہٹا دیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اتنا عظیم ہو جائے، ماں باپ کی خدمت میں اتنا آگے بڑھ جائے، تو اس کی خوشبو ہوتی ہے، مومن کی خوشبو ہوتی ہے، مومن کے لباس کی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا جب جناب یوسف نے لباس کو باہر نکالا تھا؟ کہاں کنان، کہاں مصر، جناب یعقوب نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ لباس کی خوشبو ہے، یہ مانوی خوشبو ہے۔ حضرت اویس کرنی بغیر ملاقات کیے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا حکم تھا، ماں یہ چاہتی تھی کہ رات کو ہی تم نے واپس پلٹ جانا ہے، وہاں رکنا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب نے بتایا، کہا اس کی خوشبو ہے، میں اللہ کے حبیب کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر ماں باپ کی خدمت انسان کرے، اگر ماں باپ راضی ہو جائیں تو پروردگار عالم راضی ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی رضا، پروردگار عالم نے اپنی رضا کو ان کی رضا میں رکھا ہے، لہذا پروردگار چاہتا ہے کہ ان کو اپنے آپ سے راضی کرو، اور راضی کرنے کا جب تک وہ حیات ہیں، آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، اس وقت تک انداز کچھ اور ہے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مجلس عزا ہے۔ مجلس عزا ہے، انہیں خوش کرنا ہے، انہیں راضی کرنا ہے۔ کیا کروں؟ ان کے لیے اصال ثواب کرو۔ اصال ثواب کا ایک مصداق مجلس فرش عزا، مجلس حسین ابن علی، مجلس اہل بیت، ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت، کیونکہ ذکر اہل بیت کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ یہ وہ محفل ہے، یہ وہ مجلس ہے کہ جہاں پر علمی گفتگو ہوتی ہے، اس مجلس کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں۔ جہاں پر قرآن و حدیث کی گفتگو ہو، اس محفل میں اللہ کا نبی جانا پسند کرتا ہے۔ اس مجلس کو کہا جاتا ہے حلقۃ الذکر، یہ ذکر کا حلقہ ہے، یہ ذکر کی مجلس ہے۔
یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور ریاض الجنہ آپ نے سنا ہے نا، مدینہ کے اندر رسول خدا کی قبر کے ساتھ ایک علاقہ ہے، ایک ایریا ہے جسے کہا جاتا ہے ریاض الجنہ۔ اس میں جا کر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹھے اور 2 رکعت نماز کا موقع مل جائے، اور ریاض الجنہ میں جانا ہے۔ لہٰذا کوئی مدینہ جائے آپ فوراً اس سے پوچھتے ہیں بھئی ریاض الجنہ میں نماز پڑھی، ریاض الجنہ میں عبادت کی؟ لیکن روایت کسے کہتی ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو مجالس ذکر ہیں، یہ حلقہ ذکر ہیں، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہا یہ زمین کے اوپر ریاض الجنہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے۔